بس بہت ہو چکا تماشا، جونیئر بہت بدسلوکی کر چکے ہیں تم اور بہت سہ لیا ہم نے اب بس۔ حرم روتی بلکتی نینا کو اپنے روم میں لے جا چکی تھی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا تمہاری بدسلوکی ہم اس وجہ سے برداشت کر رہے تھے کہ کبھی نینا نے اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، مگر آج اس کے آنسو نے تمہاری ہر بدسلوکی اور ستم کا پول کھول دیا ہے۔ پری نے اگلا پچھلا حساب بے باک کیا۔ ماما میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ شٹ اپ ویر، اب بھی پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا ہے نینا کہ ان آنسو کا حساب دو وہ جو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تم نے دیا کیا ہے اسے؟ صرف ایک گھٹن زدہ بوجھ بنے رشتے کی۔ پری چلائی۔ ماما پلیز، ویر نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جونیئر ہمیں پتہ ہے تم اب تک اس پر اعتبار نہیں کر پائے، اب بھی کہیں نہ کہیں تمہیں تمہارے دل میں اس کے لیے حق ہے، تو اس کھوکھلے رشتے کو آگے بڑھانے سے بہتر ہے اسے یہیں ختم کر دو۔ طلاق دے دو نینا کو۔ میر سرخ چہرہ اور تنی رگیں لیے ویر سے مخاطب ہوا۔ ویر کے پیروں نیچے زمین کھسکی۔ چھوٹے پاپا اب اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ چہرے پر غصے کی انتہا سے سرخی چھائی۔ اوکے رائٹ چھوٹے پاپا، اگر میں آپ سے کہوں کہ حرم ماما کو چھوڑ دیں تو ایسا کرنا تو دور کی بات، آپ کے منہ سے ہاں بھی نکلی تو میں ابھی نینا کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میر کو چپ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو جونیئر؟ ہوش میں تو ہو۔ شبیر کو میر کا دھواں چہرہ دیکھ کر شدید طیش آیا۔ میں تو حرم سے محبت کرتا ہوں جونیئر، جبکہ تم۔ میں بھی نینا سے محبت کرتا ہوں چھوٹے پاپا، اس سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میں حرم کے آنسو کا اسباب نہیں بنتا جونیئر، میر نے جتایا۔ وہ میرا اور میری وائف کا پرسنل میٹر ہے جسے میں سارٹ آؤٹ کر لوں گا۔ ڈیڈ رات تک میر میرے آنے سے پہلے نینا میرے روم میں نہیں ہوئی تو میں اسے اٹھا کر اپنے فارم لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے جا چکا تھا۔ دیکھا شاہ، آپ نے آپ کے بیٹے کی دونس اور دھمکیاں پر وشا آگ بگولا ہوئی۔ پلیز پری، وہ تو ہے ہی سر پھرا بد دماغ۔ یار تم لوگ تو بڑے ہو کر ذرا سمجھداری سے کام لو، یہ مسئلہ اس غصے سے حل نہیں ہوگا۔ پلیز برو، لاسٹ چانس دے رہا ہوں میں۔ جونیئر کو صرف آپ کی وجہ سے سمجھائی سے میر اپنے روم میں گیا تھا۔ شبیر غصے سے بڑی اپنی پری کو ہاتھ تھام کر اپنے روم میں لایا تھا تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے۔ متی بے چینی سے روم میں ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھی، چھوٹی سی جان جیسے کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ شدید غصے میں دانت بھی کچکچا رہی تھی۔ مینڈک بندر، بلکہ نہیں، کچھوا کہیں کا کما ایڈیٹ۔ وہ اپنی ہی حالت سے سخت جھنجھلائی، بیزار سی عریش کو کوسے جا رہی تھی۔ کیا کروں؟ بول گیا باہر میں جائے، خود کا عادی بنا کر اب کہاں دفان ہو گیا۔ جانے کیسے کیسے خیال دل و دماغ کو ستا رہے تھے۔ کیا کروں؟ 100 بار کو دہرائے سوال دل میں، پھر دہرایا، پھر تنگ آ کر فون اٹھایا اور اس کا نمبر ڈال کیا جو کہ پہلی ہی پہل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ متی کو چپ لگی۔ ہے بیڈی، اب بولو جان، تمہیں تو تمہاری سانسوں کی کھنک سے پہچان لوں میں۔ جانتا ہوں۔ اٹس یو، مس کر رہی ہو بیبی گرل؟ خمار آلودہ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ متی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی مگر ازلی غصہ اودھ کر آیا۔ یو ایڈیٹ مینڈک بندر کہیں گے، کال کیوں نہیں کی مجھے کہ 4 دن کا تھا عشق کا بھوت جو جاتے ہی کسی میم کو دیکھ کر بگ سے اڑ گیا۔ وہ غرائی عریش کا کہنا بے تحاشا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھ تو لگ جاؤ ڈمپلی کوئن، پھر بتاؤں گا بہت اچھے سے کہ بھوت 4 دن کا ہے یا 400 سالوں کا، اور کتنا پاگل ہے۔ لہجہ زومانی تھا۔ متی گڑبڑائی۔ مرد تم مینڈک کہیں کے، مرو تم مینڈک کہیں کے، دانت پیس کر بولی۔ مرتا تو ہوں اپنی مینڈگی پر، اور کتنا مروں؟ وہ پوچھ پٹا لگتا تو نہیں۔ متی نے بات ہوا میں اڑائی۔ ثبوت چاہیے بیبی گرل کو میری محبت کا۔ انداز میں چیلنج تھا یقیناً، کیونکہ میں بھول گئی ہوں عریش نامی شخص کو اطمینان قابل دید تھا متی کا۔ اوکے رائٹ، 8 گھنٹے بیبی گرل، صرف 8 گھنٹے دو، پھر آ کر بتاتا ہوں ثبوت۔ اس بار تمہارے وجود پر اپنی محبت کا ایسا رنگ چڑھاؤں گا کہ پھر نہیں بھول پاؤ گی عریش نامی شخص کو۔ متی کے اڑ کہنے کے باوجود وہ فون رکھ چکا تھا۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ یقیناً اس نے جانے انجانے بڑکے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ گیر رات سڑکیں چھانتا پھر رہا تھا، اپنا ضروری کام کی تقریباً 11 بجے واپس آیا تھا۔ ایک بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈالا تھا جو کہ ڈرگز ڈیلنگ میں ملوث تھی۔ اسی دوران آج اسے گہری چوٹ بھی لگی تھی سینے پر، دائیں طرف۔ سارا غصہ، ساری کڑواہٹ
سارا اشتعال ٹارچر سیل میں نکال آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں سلطان مینشن داخل ہوا تو اتنی تکلیف کے باوجود یہ سوچ زیادہ بے چین کر رہی تھی کہ اس کا سکون، اس کے ہر درد کی دوا جانے روم میں موجود ہوگی بھی یا نہیں ہوئی تو اٹھا لاؤں گا۔ جب بے پینچ کے کلک کی آواز سے ڈور ان لاک ہوا، روم میں داخل ہوا تو ملگجا سا اندھیرا تھا۔ روح تک میں سرشاری اور سرور کی سی کیفیت دوڑی گئی، کیونکہ وہ وجود بیڈ پر موجود تھا جس کی موجودگی ہی اس کے جینے کا سبب بن چکی تھی۔ پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا، شرٹ اتاری اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اپنے بائیں طرف دیکھا، وہ نیند میں بھی بے چین سی تھی، جیسے نزلوں کی تپش سے پگھلی ہو۔ جانے کیوں مگر ویر کو وہ زرد چہرہ لیے تھوڑی کمزور سی لگی۔ کمرے میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اپنی طرف کھینچا، وہ کچی نیند میں ہی تھی۔ شاید ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آپ قریب تو تھی ہی۔ ویر نے آستین ہٹا کر بازو پر پڑتا سر نشان دیکھا جو اس کی وحشت کا نتیجہ تھا۔ آئی ایم سوری۔ فائنلی ویر کے منہ سے گولڈن ورڈ ادا ہوئے۔ قریب آؤ نینا، بڑی گمبھیر لہجہ۔ نینا کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی مگر پھر بھی قریب کھسک آئی۔ سو جاؤ۔ اپنے کندھے پر سر رکھا، تبھی نینا کو دایاں کندھا پٹیوں میں جکڑا نظر آیا۔ یہ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ لیٹی لیٹی مچل کر پھر اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی۔ معمولی سی ہے، سو جاؤ، ویر نے نرمی سے کہا اور دوبارہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تبھی وہ ایک مرتبہ پھر جھٹکے سے اس کی پناہوں سے نکلی اور بھاگ کر جا کر واش روم میں دم لیا۔ صبح سے ابکیاں لے کر نڈال ہو چکی تھی مگر متلی اور قے رک نہیں رہی تھی۔ ویر کا اتنی بڑی اور خاص تبدیلی آنے پر دل بلیوں اچھل پڑا۔ وہ نڈال سی باہر آئی۔ نینا کو بھی خود میں آنے والی تبدیلیوں کا احساس ہو چکا تھا مگر ابھی تو خود سے بھی نظریں چرائے پھر رہی تھی۔ کسی سے کیا شیئر کی تھی؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ویر نے جان بوجھ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، شاید فوڈ پوائزننگ ہے۔ وہ صاف دامن بچا گئی مگر ویر بھی اپنے نام کو تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی گڈ نیوز اسی کے ہی منہ سے سنے گا۔ تہیہ کر لیا اور انجان بن گیا۔ اوکے میڈیسن لی جی، چلو پھر سو جاؤ، ویر نے نرمی سے کہا۔ وہ پھر آ کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں ہو گئی۔ ویر نے مسکرا کر اس کی جانب کروٹ لی۔ پاگل لڑکی، سڑی بنی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا، پھر نرمی سے وہی ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر کچھ خاص محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ اور مما تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ جھک کر عقیدت سے محبت کا ایک ایک نقش چوما، گداز لبوں ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور فوراً پیچھے ہٹا۔ وہ مسکرایا، یوں ہی میٹھے سپنے بنتے آنکھ لگ گئی مگر نہیں جانتا تھا ابھی تو جدائی اور قاتل ہجر کے سورج نے محبت کے آسمانوں پر پوری آب و تاب سے جگمگانا ہے۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تو نینا روم میں نہیں تھی۔ اس نے سرد سی بڑی ابھی ریڈی ہو ہی رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی کال نے اس کے پیروں نیچے سے زمین کھسکائی۔ طوفان بنا سلطان مینشن سے باہر نکلا تھا۔ ہیڈ آفس پہنچ کر اب سر جھکائے کھڑا تھا اور کرنل عظیم اس پر گرج برس رہے تھے، جبکہ کرنل وسیم بھی وہیں موجود تھے۔ آفیسر ویر، اتنی حساس انفارمیشن صرف دو جگہ پر سیو تھی، ایک آپ کے موبائل میں، دوسرا کرنل وسیم کے پاس، تو وہ لیک کیسے ہوگی؟ اس لاپرواہی کا میں کیا مطلب نکالوں؟ وہ انفارمیشن لیک ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ آئی ایم سوری سر۔ واٹ سوری؟ مکمل انکوائری ہوگی، جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ابھی ہم تینوں کے بیچ میں رہے گی۔ یو گیٹ دیٹ؟ کرنل عظیم نے ویر کے سر پر بم پھوڑا۔ سر پلیز جائیے آفیسر، جا کر پتہ لگائیے کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ آگ بنا وہاں سے نکلا تھا، غم اور غصہ آؤٹ آف کنٹرول تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جیسے مفلوج ہو چکی تھی، سوچ سوچ کر پاگل ہو چکا تھا کہ اس سے کہاں مسٹیک ہوئی اور اس حالت میں اس سے گھر واپس تو ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ سلطان مینشن آیا، سب روٹین کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اپنے روم میں آیا تھا جہاں نینا الماری میں منہ دیے جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل ایک پل کو بھی کب اس کا موبائل اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تو یاد آیا کہ صبح جب وہ فریش ہونے گیا تو موبائل روم میں تھا۔ اس وقت روم میں کون تھا؟ اس کا دماغ الٹ گیا تھا، شاید تبھی ایسی سوچیں دماغ میں آ رہی تھی۔ وہ نینا کے قریب کیا آہٹ محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ویر کو ایسے خود کو تکتے پایا تو دل اچھل کر حلق میں آیا۔ آپ کچھ چاہیے آپ کو؟ نینا پوچھ بیٹھی۔
میرے موبائل فون سے انفارمیشن لیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے سسپینڈ کر دیا گیا۔ کیا یہ تم نے کیا؟ نینا اپنے انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے ویر کا سرسراتا لہجہ۔ نینا کو لگا ویر نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا ہے۔ حالی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا تھا اجنبی دھوپ میں اسے بے آسا کر کے ننگے پاؤں اور ننگے سر گھسیٹنے میں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نینا نے گھٹی آواز میں پوچھا۔ میں پوچھ رہا ہوں نینا دورانی کہ یہ تم نے کیا، ہاں یا نہیں؟ نینا دورانی یعنی اب خود سے تعلق اور رشتہ بھی اس شخص نے سوالیہ نشان بنا ڈالا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو میں آپ کی زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ شہزادہ سلطان یہاں آپ کے روم میں کیا کر رہی ہوں؟ نینا پھٹ پڑی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، ہاں یا نہ؟ نینا کو گلے میں آنسو کا پھندا لگا چکا تھا۔ زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل بھی وضاحت نہیں دوں گی آپ کو شاذل۔ شاذل نے اسے بازو سے دبوچا۔ میرا ضبط مت آزماؤ نینا، تو جو آپ سے ہوتا ہے آپ ایک ہی مرتبہ کر گزرے۔ وہ پھنکاری۔ شاذل نے اسے جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اب محبت مٹھی سے سوکھی ریت کی مانند پھسل جائے گی۔ جرم بھی تو کم نہیں تھا۔ محبت کو بے اعتبار کرنے والے رسوا ہی ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، مگر جب محبت روٹھ جائے تو منانا مشکل امر بن جاتا ہے۔ بے اعتبار شخص تھا، سو وار کر گیا، لیکن میرے وجود کو بیدار کر گیا۔ وہ تو جا چکا تھا، اس کے ذات کے بہیے ادھیڑ کر پیچھے وہ گرتی پڑتی پروشا کے روم میں آئی تھی۔ اندر آ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ پروشا کو حیرت ہوئی مگر وہ بکھلائی تو تب جب بڑی ماما وہ کہہ کر پروشا کے گلے لا کر داڑے مار کر روئی تھی۔ نینا کیا ہوا میری بچی؟ پروشا کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ کافی دیر وہ اپنا غم غلط کرتی آہر نڈھال ہو کر پروشا کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ پروشا نے حرم اور ہبا کو آواز دی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک اچھی خبر سنائی مگر نینا کی اس قدر تشویشناک حالت پر بے حد فکر اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ کیسے پیرنٹس ہیں ہاں آپ لوگ؟ بچی کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ اتنا بی پی لو، اتنا سٹریس، پیلا زرد رنگ، اسے مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے۔ اگر خوشخبری چاہیے تو اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرے۔ وہ جانے کیا سنا رہی تھی۔ پروشا کا دل کیا دھرتی پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندگی شاید ہی کبھی زندگی میں محسوس ہوئی ہے کہ ڈاکٹر کو ان کے گھر کا ماحول خراب لگ رہا تھا۔ یعنی وہ ٹیپیکل ساس کا عطا پا چکی تھی۔ ڈاکٹر جا چکی تھی، حرم پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پروشا نے دانت کچکچائے۔ پتہ نہیں بیٹا کہاں کا شرمندہ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب تو ہر حد پار کر دی تھی اس ذلیل نے۔ نینا کو ہوش آ چکا تھا۔ پروشا اس کے قریب آئی، اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ پھر ماں کو دیکھ کر پھول کر روئی۔ نینا چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیا کیا ویر نے اب کی بار؟ وعدہ کرتی ہوں تم سے اس کی جتنی بڑی سزا عطا ہوگی اتنی ہی بڑی سزا ملے گی اسے۔ اب بتاؤ مجھے۔ نینا نے ہچکیوں کے دوران ساری بات بتا دی تھی۔ بڑی ماما میری بس ہو چکی ہے، اب میں مزید اپنی ذات کا یوں روندے جانا برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی بڑی ماما، میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک رہی تھی، ماہی ابوتاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے بچی ایسا مت بولو، اکیلی تھوڑی ہو تم، جو بننے کی باتیں کر رہی ہو، ایک اور ننھی سی جان تمہارے ساتھ جس کا خیال رکھنا تمہیں۔ پروشا نے اسے سینے سے لگایا اور سمجھایا۔ اور نینا میری بات غور سے سنو، گواہ رہنا، اپنے بیٹے کو سزا دینے جا رہی ہوں اور اب کی بار ایسی سزا دوں گی کہ پھر کبھی زندگی میں محبت کی توہین نہیں کر پائے گا۔ اس نے حرم اور نینا کو سمجھایا۔ ہبا بھی موجود تھی۔ نینا کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور پھر تمام تفصیل حرم کو بتائی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ پروشا نے سمی کو بتا دیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا شابیر سلطان کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ سمی نے اس شرط پر ایسا کرنے کی حامی بڑھی تھی کہ ان کی بیٹی نینا کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ جائے گی۔ پروشا مان گئی۔ حرم نے نینا کی پیکنگ کی تھی۔ پروشا نے سلطان مینشن کے تمام CCTV کیمرے بند کروا دیے تھے۔ ان تینوں میں سے کسی نے اپنا موبائل ساتھ نہیں لیا تھا۔ نینا نے وہاں جا کر نیا موبائل اور نمبر لینا تھا، جو کہ نمبر صرف سمی کے دماغ میں محفوظ ہونے والا تھا۔ وہ تینوں سلطان مینشن سے نکلے تھے۔ کافی دور جا کر مین بازار تک گئے اور وہاں سے بھیڑ میں گم ہوئے تھے۔ پروشا اور حرم کا ایسی حالت میں اسے خود سے دور کرنے پر کلیجہ منہ کو آیا تھا، مگر اب ایسا کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، بہت ہی زیادہ ضروری۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ فارم ہاؤس میں تھا جب دوبارہ کرنل عظیم کا فون آیا۔ اسے فوراً آفس میں آنے کو بولا گیا تھا۔
کچھ دیر بعد ہی کرنل عظیم کے سامنے کھڑا تھا اور کرنل وسیم شرمندہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے۔ میں نے انکوائری کی تو اپنے آفس کے CCTV کیمرے سے پتہ چلا کہ میرا PN اس معاملے میں ملوث ہے، وہ کل کا غائب ہی ہے، مگر اسے پکڑ کر اس سے اعتراف کروا لیا گیا ہے۔ یہ سب اس نے کیا سو انفارمیشن میرے فون سے لیک ہوئی۔ ویر سلطان، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس میں ویر کا دل جیسے کسی نے پتھر کے نیچے رکھ کر کچلا۔ آپ کے سسپینشن آرڈر کینسل کر دیے گئے ہیں، میں شرمندہ ہوں، آفیسر کرنل عظیم نے کہا۔ عرصوں کے ساتھ اس نے پھیکی سی مسکان لیے کہا۔ چند ضروری باتیں کر کے وہ وہاں سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دکھتی کنبٹیاں سہلائی تھی۔ بس ایک ہی سوال تھا دل میں، کیا میں جو اس کے ساتھ کر چکا ہوں اس کا مداوع ممکن ہے؟ بہت مشکل، بہت ہی زیادہ۔ اب وہ بے یقینی سے پھٹی نگاہیں، صدمے کی شدت سے لرزتے کپکپاتے نازک لب، گلے میں اٹکا آنسو کا پھندا یاد آیا اور اسے بے چین کر گیا۔ اللہ کرے اس نے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا ہو۔ آئی سویئر نینا، آج جب تمہارے پاس آؤں گا تو اپنے لفظوں سے اظہار سے تمہارے زہم وجود پر محرم رکھ دوں گا، تمہارے ہر دکھ ہر درد کا مداوع کروں گا۔ یہ تمہارا گناہ گار وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی محبت کو بے اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ یہ ارادے باندھ رہا تھا یہ جانے بغیر کہ محبت تو روٹ کر اس سے دور، بہت دور جا چکی ہے، جسے منانا اب کی بار پل صراط پار کرنے جتنا مشکل امر ہو۔